آبنائے ہرمز پر کنٹرول کی جنگ امریکہ نے جارحیت کی انتہا کر دی۔ ایران میں 30 عام شہری شہید، 7 اہلکار بھی جان سے گئے۔ تازہ حملے شروع ہونے کے بعد پہلی بار دن کی روشنی میں بھی بمباری۔ سینٹ کام کے مطابق 90 منٹ کی کارروائی میں تجارتی جہازوں پر حملہ کرنے والی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ صوبہ سیستان میں فوجی بیرک ٹارگٹ، ایران شہر پر 13 میزائل داغے گئے۔ وہ شہر میں 3 مقامات نشانہ۔ چابہار میں سمندری نگران ٹاور کو ہدف بنایا گیا۔ بندر عباس، سیرک اور کیشم میں بھی دھماکے۔ کیش میں پانی اور بجلی کی تنصیبات کو نقصان۔ ایران پر پابندیوں کا دائرہ بھی وسیع۔ روس سے وابستہ متعدد افراد اور کمپنیز بھی زد میں آ گئیں۔ تہران کے اسلحہ پروگرام اور مالی معاونت کرنے والے غیر قانونی نیٹ ورکس کو نشانہ بناتے رہیں گے، امریکی محکمہ خزانہ کا اعلان۔ ایران کا جوابی وار بندر عباس میں جدید ترین ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ آپریشن نصر 2 کے تحت اردن، بحرین اور کویت میں امریکی تنصیبات نشانہ۔ اردن کے ازرق ایئر بیس پر حملے، بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کمانڈ، ایندھن ذخائر اور تنصیبات تباہ کرنے کا دعویٰ۔ کویت میں امریکی لاجسٹک اور سپورٹ سینٹر کو ہدف بنایا گیا۔ مجھے ڈیڈ لائن دینا پسند نہیں، ایران اپنا رویہ بہتر کرے، ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں ایران کو ہولناک نتائج کی دھمکی، معاہدہ نہ کرنے پر آئندہ ہفتے بجلی گھر اور پل تباہ کرنے کی وارننگ دے دی۔ کہا حملوں کا سلسلہ اسی وقت رکے گا جب وہ میز پر بیٹھیں گے۔ ایران پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم سے لبنان اور شام سے فوجیں نکالنے کا مطالبہ۔ بولے حزب اللہ سے امریکی فوج نمٹے گی، ہماری کارروائیاں اسرائیل سے زیادہ مؤثر ہوں گی۔ مفاہمتی یادداشت سے ایران کو فائدہ نہیں پہنچتا تو اس پر قائم رہنے کا کوئی جواز نہیں، ہمیں اپنی طاقت پر انحصار کرنا ہوگا۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف کا اعلان۔ کہا آبنائے ہرمز سے متعلق انتظامات برقرار رکھنا قومی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے، اپنے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا بھی سخت رد عمل۔ بولے امریکہ سے مذاکرات کا کوئی ارادہ نہیں، ہر جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ آزاد کشمیر بحران کے حل کے لیے بااختیار ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے۔ بلاول بھٹو کی مہاجرین کی نمائندگی کے معاملے پر الیکشن کے بعد آئینی کنونشن بلانے کی تجویز۔ موجودہ صورتحال کی ذمہ داری بعض وفاقی وزراء پر ڈال دی۔ مظفر آباد میں پارٹی عہدیداران اور ٹکٹ ہولڈر سے خطاب۔ کہا بندوق کی زور پر کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ نامناسب بیانات سے معاملات اس نہج پر پہنچے، اب وفاقی وزراء کو ہی بہتری کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ کشمیر کا فیصلہ کشمیری ہی کریں گے، اسلام آباد میں بیٹھا شخص طے نہیں کر سکتا کون کشمیری ہے اور کون نہیں۔ بلاول بھٹو نے کالعدم ایکشن کمیٹی کے خط کا جواب بھی دے دیا۔ دھرنے اور لانگ مارچ کا اعلان واپس لینے کا مطالبہ۔ مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز پر تشدد کے الزامات کی تحقیقات پر زور۔ آزاد کشمیر میں عوامی حمایت نہ ملنے پر کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اوچھے ہتھ کنڈے۔ شرپسندوں کا اسلام آباد پولیس کے اہلکار پر تشدد، گمراہ کن ویڈیو بنا کر پھیلا دی۔ آزاد جموں کشمیر پولیس کے مطابق ملزمان کی شناخت کا عمل جاری ہے، کسی کو اشتعال پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سیکریٹری داخلہ آزاد کشمیر اور پولیس ترجمان کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ کہا انتشاری ٹولہ مظلومیت کارڈ کھیل رہا ہے، مسلح جتھے سیکیورٹی اہلکاروں پر براہ راست فائرنگ میں ملوث ہیں۔ ریاست میں عام انتخابات 27 جولائی کو ہی ہوں گے، رکاوٹ ڈالنے کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف متنازع بیان۔ ایڈیشنل سیشن جج گجرانوالہ نے مولانا فضل الرحمان کو 28 جولائی کو طلب کر لیا۔ لاہور کی سیشن عدالت میں بھی سربراہ JUI کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست۔ عدالت نے ڈائریکٹر NCCIA سے جواب مانگ لیا۔ سماعت 17 اگست تک ملتوی۔ افواج پاکستان ہماری ریڈ لائن، ان کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کریں گے۔ بلاول بھٹو کا سخت رد عمل۔ کہا فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان بھارت اور اسرائیل کو جواب دے رہا ہے، عالمی سازشیں جاری، خیال رکھنا چاہیے کہ دشمن صورتحال کا فائدہ نہ اٹھائے۔ سیاستدانوں کو الفاظ کے چناؤ میں احتیاط کرنی چاہیے۔ سیاستدانوں کو قومی سلامتی کے اداروں پر سیاست کا کوئی حق نہیں، پاک فوج کی قربانیوں کو سیاست کی نظر نہ کیا جائے۔ علماء کرام کا افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان۔ قومی پیغام امن کمیٹی کے وفد کی وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات۔ مراد علی شاہ نے کہا سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد کا مقابلہ مثبت قومی بیانیے سے کیا جا سکتا ہے۔
स्पीकर पंजाब असेंबली ने भी शोहदा से मुतालिक बयान को अफसोसनाक करार दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान कौम से माफी मांगे, मलिक अहमद खान का मुतालिबा। विफाकी वजीर रजा हयात हराज ने कहा, फौज की कुर्बानियां सियासत की नजर नहीं की जा सकती। फजलुर रहमान ने दुश्मन के एजेंडे पर अमल किया। एम्बापे चला न डेम्बले, फेवरेट फ्रांस फीफा वर्ल्ड कप से आउट। स्पेन को 16 बरस बाद फाइनल का टिकट मिल गया। पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने 2 मरतबा के साबिक चैंपियन को 2-0 से हरा दिया। मैकल और पेड्रो ने गोल करके तारीखी कामयाबी दिलाई। फ्रांस का मुसलसल तीसरी बार फाइनल खेलने का ख्वाब चकनाचूर। शिकस्त का सदमा सहते फ्रेंच फुटबॉलर्स खुद पर काबू ना रख सके, आंखें नम हो गईं। यादगार कामयाबी, नाकाबिले फरामोश लम्हात। अमेरिका से स्पेन तक जीत का जश्न। बार्सिलोना और मैड्रिड समेत मुख्तलिफ शहरों में शायकीन सड़कों पर निकल आए। मद्दाहों का जबरदस्त हल्ला गुल्ला। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने पंजाब हुकूमत को गंदम बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया। सेंट्रल चेयरमैन बदरुद्दीन काकड़ ने कहा, आइन मुल्क भर में गंदम की आज़ादाना नकलो हमल की इजाज़त देता है। पंजाब की जानिब से आयद पाबंदियां गैर आइनी। तरसील के हवाले से दीगर सूबों से रवैया तशवीशनाक। इकदाम से कीमतों और सप्लाई चेन पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। बलूचिस्तान में ऑपरेशन शबान जारी, मजीद 3 खवारिज हलाक, तादाद 88 हो गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 5 जुलाई से अब तक 126 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच चुके। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। कराची के इलाके सोहराब गोट बस टर्मिनल के करीब ड्रम से लाश मिलने का वाकया। ड्रम किसने और कैसे रखा, सीसीटीवी फुटेज समा ने हासिल कर ली। सफेद पिकअप पर आने वाले अफराद वाजे, पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। कोरंगी के रिहायशी आलमजेब को छुरियां मारकर कत्ल किया गया। भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। कराची में डकैती के दौरान डॉक्टर आकाश को कत्ल करने वाले 3 मुलजिम पकड़े गए। पुलिस ने तकनीकी महारत से ट्रेस किया। तफ्तीश के दौरान 100 से ज्यादा फुटेजेस जमा की गईं। वारदात में 2 मोटरसाइकिलें और 1 कार इस्तेमाल हुई। डीआईजी साउथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया गिरफ्तार तीनों मुलजिमान पहले भी जराइम में मुलविस रहे। मजदूर बिजली का भारी बिल अदा न कर सका, जहनी दबाव में जान पर ही खेल गया। कसूर के इलाके कोट राधा किशन में अफसोसनाक वाकया। अहले खाना के मुताबिक नासिर 41,000 का बिल आने पर शदीद परेशान था। पुलिस की तहकीकात जारी। समा के आवाज उठाने पर एफआईए की बरवक्त कोशिशें। डंकी लगाकर इटली जाते हुए अगवा होने वाले 2 पाकिस्तानी बाजियाब। तलहा और शहजाद को तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने पहुंचा दिया गया। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियास में गैस सिलेंडर फटने से 5 पाकिस्तानी जाँ बहक। तमाम अफराद का ताल्लुक जिला मानसहरा से था। पाकिस्तानी सिफारत खाने का सऊदी हुकाम से मुसलसल राबता। कानूनी कार्रवाई के बाद मैयतें पाकिस्तान भिजवाने या फिर सऊदी अरब में ही तदफीन का इंतजाम किया जाएगा। वनडे और T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फॉर्मेट्स में बड़ी तब्दीलियां। आलमी कप 2027 में 14 टीमें शरीक होंगी। फाइनल तक रसाई के लिए 3 मराहिल पर मुश्तमिल नया निजाम मुतारिफ। T20 मेगा इवेंट में 20 टीमें 5 ग्रुप्स में तकसीम होंगी। हर ग्रुप की टॉप 2 टीमें सुपर 10 के लिए क्वालिफाई करेंगी।